خواب میں فوت شدہ لوگوں کو زندہ دیکھنا کس چیز کی علامت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مردے بھی خوابوں میں آ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی خواب میں کسی ایسے مردے کو دیکھا جسے دفنائے ہوئے کئی سال ہو چکے ہوں؟ کیا وہ آپ سے کچھ کہہ رہا تھا؟ کیا وہ آپ کو کچھ دے رہا تھا؟ کیا وہ آپ سے کوئی چیز مانگ رہا تھا؟ یا کیا وہ آپ کو کسی چیز سے منع کر رہا تھا؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا خواب صرف ایک پیغام ہی نہیں بلکہ ایک انوکھا راز ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوتے ہوئے آنکھیں بند کی اور خواب میں ایک چہرہ ایسا نمودار ہوا، ایک خاموش چہرہ، ایک جانا پہچانا بچھڑا ہوا چہرہ؟ کیا وہ چہرہ آپ سے کچھ کہہ رہا تھا؟ یہ صرف خاموشی سے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ اور جب آنکھیں کھلی تو آپ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی، ایک سوال، ایک انجانی سی کیفیت تھی کہ آخر وہ مردہ خواب میں آیا کیوں؟ خواب میں مردے کو دیکھنا صرف ایک حادثاتی لمحہ ہوتا ہے یا کوئی روحانی پیغام؟ کیا وہ مردہ کچھ دینا چاہتا ہے یا کچھ لینا چاہتا ہے؟ کیا وہ صرف ایک یاد تھا یا کسی غیبی دروازے کی کنجی تھی؟ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جو لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اٹھتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں جنم لیتے ہیں، مگر ان کا جواب ہر کوئی نہیں جانتا۔ کئی لوگ زندگی بھی ایسے خوابوں کو لے کر پریشان رہتے ہیں۔ وہ کبھی کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی جاننے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کتاب کی روگردانی کرتے ہیں، مگر اکثر انہیں تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ ان خوابوں کی گہرائی، ان میں چھپے راز اور ان میں آنے والے چہرے سب کچھ ایک غیبی دنیا کی خبر دیتے ہیں، وہ دنیا جس سے ہم صرف خواب میں ملاقات کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کچھ لوگ خواب میں اپنے پیاروں کو بار بار دیکھتے ہیں، بار بار ان کے خوابوں میں آتے ہیں اور ہر بار وہ کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں، کوئی کپڑا، کوئی کھانے کی چیز یا محض خاموشی میں ایک مسکراہٹ۔ اور کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مردہ کسی بات پر ناراض ہوتا ہے یا کسی کام سے منع کرتا ہے یا کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آخر ان خوابوں کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ صرف ذہن کی بازی گری ہے یا باقی روحانی دنیا کی جانب سے آنے والا کوئی اشعار ہے؟ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے دل کی وہ خلش دور کر دے گا جو برسوں سے ایک سوال بن کر آپ کی راتوں کو خاموش کر رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی خواب میں ایسا منظر دیکھا ہے کہ کوئی مردہ جو اس دنیا سے جا چکا ہو آپ کے سامنے زندہ کھڑا ہو؟ نہ صرف زندہ بلکہ وہ آپ سے بات بھی کرتا ہو، آپ کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہو اور وہ آپ سے گفتگو بھی کرتا ہو۔ وہ گفتگو کچھ ایسی ہو کہ جو جاگنے کے بعد بھی آپ کے ذہن سے نہ جائے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو جان لیجیے آپ اکیلے نہیں ہیں، لاکھوں انسانوں نے اس طرح کے خواب دیکھے ہیں، اور ان خوابوں کی تعبیر میں حیرت انگیز روحانی پیغام چھپا ہوتا ہے۔ اسلامی تعبیرات کے مطابق خوابوں میں کسی مردے کو زندہ حالت میں دیکھنا، خصوصاً اگر وہ صحت مند اور خوشحال لگے، تو یہ عموماً خواب دیکھنے والے کے لیے ایک خوشخبری ہوتی ہے اور اس کو خوش ہونا چاہیے۔ ایسے خواب اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے کو لمبی عمر عطا کی جائے گی اور اس کی زندگی میں برکتیں نازل ہوں گی۔ کوئی ایسا نیا مرحلہ یا تبدیلی آنے والی ہے، ایسی تبدیلی جو وقت اور صبر کے ساتھ ساتھ اسے نفع دے گی۔ لیکن یہاں ایک سوال اور جنم لیتا ہے، اگر مردہ بات کر رہا ہو تو بات کیا اہمیت رکھتی ہے؟ یاد رکھیے، خواب میں مردہ صرف نظر آ جائے تو یہ بھی ایک اشارہ ہے، لیکن اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے، آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے، کچھ ہدایت دے رہا ہو، نصیحت کر رہا ہو یا کسی چیز سے منع کر رہا ہو، تو یہ خواب اب محض ایک تصوراتی تجربہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ پیغام بن جاتا ہے۔ بزرگان مفسرین خواب جیسے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مردہ اگر خواب میں زندہ ہو کر بات کرے تو اس بات کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس پر غور و فکر کرنا، دعائیں مانگنا اور اس خواب کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ مردہ کسی نیک عمل کی تلقین کرے تو یہ اس کی جانب سے خیر کی طرف بلانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو نیکی کی طرف کرنے کی طرف متوجہ کرتا دلاتا ہے۔ اگر وہ دنیاوی مشورے دے تو اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر ایسے خواب روحانی طور پر غیبی اشارے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی خواب میں مردہ ماں باپ یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار آ کر بہت نرم لہجے میں صرف اتنا کہتا ہے، میری قبر پر قرآن پڑھا کرو یا فلاں شخص سے صلح کر لو۔
یا نماز کی پابندی کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ باتیں معمولی نہیں ہوتی، بلکہ یہ پیغام ہوتے ہیں کہ شاید خواب دیکھنے والے کی روح کسی خطرے میں ہے اور اس کے مرحوم رشتہ دار اسے نجات کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی مردہ کچھ نہیں کہتا، صرف دیکھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی ہوتی ہے یا درد، یا کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ خاموشی کیا کہتی ہے؟ ایسے خواب دراصل ہماری زمین سے جڑی وہ صدائیں ہوتی ہیں جو جاگنے میں دب جاتی ہیں مگر نیند کی حالت میں چیخ کر ہمیں جگاتی ہے۔ یہ خواب صرف مردے کی آمد نہیں، یہ کسی آنے والے دن کی پہلی دستک بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خواب میں مردے کو زندہ دیکھنا، خاص طور پر بات کرتے ہوئے دیکھنا، اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے دیکھنا، ان کے ساتھ گپ شپ کرتے دیکھنا، محض ایک ذہنی تجربہ نہیں بلکہ ایک روحانی ملاقات ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم جانتے ہیں کہ خواب میں مردے سے کچھ لینا، خاص طور پر کھانے پینے کی کوئی بھی چیز لینا، اس کی تعبیر کیا ہے کہ اگر وہ ہمیں کھانے پینے کی کوئی چیز دیتا ہے تو ہم اس سے کیا سمجھیں۔ کبھی کبھی خواب میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مردہ شخص ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہمیں کوئی چیز دیتا ہے۔ وہ چیز کوئی عام تحفہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے کپڑے، پیسے، زیور یا کھانے پینے کی کوئی بھی چیز، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو بیداری کے بعد بھی ذہن سے نہیں جاتا۔ خواب کی وہ تشبیہ، وہ مردے کا چہرہ اور وہ دی جانے والی چیز، سب کچھ اندر گہرائی میں نقش ہو جاتا ہے۔ ایسے خوابوں کی تعبیر بہت باریک اور روحانی طور پر گہرائی رکھنے والی ہوتی ہے۔ اسلامی علماء، خصوصاً خوابوں کے مشہور مفسر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں کسی مردے سے کوئی چیز لیتا ہے، خاص طور پر کھانے پینے کی چیز، تو یہ خواب دیکھنے والے کے لیے رزق، نعمت یا غیبی مدد کی علامت ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ چیز جو مردے نے دی، وہ دنیاوی لحاظ سے خواب دیکھنے والے کی زندگی میں جلد ظاہر ہو سکتی ہے، اور وہ چیزیں اس کو مل سکتی ہیں، چاہے وہ نیا کاروبار ہو، غیر متوقع آمدن ہو، یا کوئی ایسی مدد جس سے اسے امید نہ ہو، کسی غیبی خزانے سے مدد ہونے والی ہو۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنی ضروری ہے، اگر خواب میں مردہ آپ کو کھانے پینے کی چیز دیتا ہے اور آپ وہ لے لیتے ہیں یا کھا لیتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو کسی ایسی جگہ سے فائدہ یا رزق یا خوشی ملے گی جہاں سے آپ کی توقع تک نہیں تھی۔ بعض دفعہ یہ رزق صرف مال و دولت نہیں ہوتا، بلکہ عزت، محبت، سکون یا کوئی ایسی دعا جو آپ کے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ مگر کیا ہر چیز لینا فائدے کی علامت ہے؟ یہاں نرمی سے سننے کی ضرورت ہے۔ اگر خواب میں مردہ کوئی خراب، بدبودار یا فاسد چیز دے یا زبردستی کچھ دینے کی کوشش کرے، آپ کو کوئی بھی چیز وہ دے سکتا ہے، تو یہ تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ کسی آزمائش یا دنیا میں نقصان کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان ہونے والا ہے، مگر دی جانے والی چیز خوشبودار، پاکیزہ اور خوشگوار ہو تو اس کا مطلب ہر حال میں خیر ہوتا ہے۔ روحانی علماء اس نقطے پر بھی زور دیتے ہیں کہ ایسے خواب صرف دنیاوی فائدے کی علامت نہیں ہوتے، بلکہ اس میں ایک لطف روحانی تعلق بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات مرنے والا رشتہ دار دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں یہ بتانے آتا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہے، یا ہمیں دعاؤں کا پیغام دے رہا ہے، یا صرف اتنا چاہتا ہے کہ ہم اسے یاد رکھیں، قرآن پڑھیں یا اس کے لیے صدقہ کریں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ خواب میں مردے سے کھانے کی کوئی چیز لینا اور کھا لینا ایسا ہوتا ہے جیسے آسمان سے خیر نازل ہو۔ اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں کئی سوالات آتے ہیں۔ یہ صرف خواب نہیں بلکہ دعا کا قبول ہو جانا یا دل کی کسی بے قراری کا مداوع ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ خواب میں کوئی چیز لیتے ہیں تو جاگنے کے بعد اس کی قدر کیجیے، صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ خواب کی دنیا کبھی کبھی آپ پر وہ دروازے کھول دیتی ہے، وہ برکتیں اور رحمتیں کھول دیتی ہے جو حقیقت کی دنیا میں بند ہوتے ہیں۔ خواب میں مردہ کھانا دیتا ہے یا کھلاتا ہے، کیا اس کا مطلب صرف رزق ہے یا کچھ اور؟ خواب کی دنیا اسرار سے بھری ہوتی ہے، اور جب اس دنیا میں ایک مردہ شخص زندوں سے تعلق جوڑتا ہے تو وہ رابطہ محض اتفاق نہیں ہوتا۔ خوابوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مردہ شخص جو خود کھانے پینے کی کوئی چیز لاتا ہے، اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ کو پیش کرتا ہے یا بعض اوقات زبردستی کھلا رہا ہوتا ہے۔ یہ منظر اپنے اندر بے پناہ معنویت رکھتا ہے، کیونکہ کھانے کی چیز ایک علامتی شے ہے جو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی غذا کی بھی نمائندگی کرتی ہے۔ اس
اسلامی مفسرین کے مطابق، علماء اور صوفیہ کرام کے مطابق، اگر کوئی مردہ شخص خواب میں آ کر آپ کو خود کھانے کی چیز پیش کرے اور آپ اسے قبول کر لیں یا کھا لیں تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی نعمت یا رزق آنے والا ہے جس کی توقع نہ تھی، جس کی آپ کو امید نہ تھی۔ یہ نعمت صرف پیسے کی صورت میں نہیں بلکہ سکون قلب، صحت، عزت یا خاندان میں خوشحالی کی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ مگر یہاں ایک لطیف فرق موجود ہے۔ اگر مردہ خود کھا رہا ہو اور آپ کو کچھ نہ دے تو یہ خواب کبھی کبھار اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے اعمال میں کوتاہی ہے اور مرحوم آپ کے لیے دعا یا صدقے کا محتاج ہے۔ یہ ایک روحانی جھٹکا ہو سکتا ہے، جیسے مردہ خاموشی سے آپ کو بتا رہا ہو، مجھے یاد کرو، مجھے قرآن کا ایصال ثواب دو، میرے لیے فاتحہ خوانی کرو، مجھے ثواب بھیجو۔ اسی طرح اگر مردہ کھانے کی کوئی چیز دیتا ہے جو بہت خوشبودار ہو، جیسے پھل، دودھ یا شہد، تو اس کی تعبیر عام طور پر بہت ہی مثبت ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ خواب اس بات کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص کسی نیکی یا غیبی امداد کے راستے پر چلنے والا ہے، اور مردے کا آنا دراصل دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ لیکن اگر خواب میں مردہ زبردستی کھلا رہا ہو یا ایسی چیز کھلائے تو خواب خراب، سڑی ہوئی، بدبودار ہو جو کھانے کے قابل نہ ہو تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ خواب خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی چھپا ہوا نقصان، جسمانی بیماری یا کوئی زندگی کے معاملات میں کوئی ایسا نقصان یا زندگی میں رکاوٹ کا اشارہ۔ بعض علماء کے نزدیک یہ خواب اس وقت بھی آتا ہے جب انسان کا دل دنیا کی زیادتیوں میں الجھ کر نیکی سے دور ہو رہا ہو۔ مردے کا چہرہ، اس کی آنکھوں کا رنگ اور اس کا انداز، یہ سب تفصیل خواب کی تعبیر میں فرق پیدا کرتی ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مردہ شخص خواب میں کسی زندہ سے کوئی چیز لے تو یہ علامت ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی زندگی میں کوئی چیز چھیننے والی ہے، اس کا نقصان ہونے والا ہے، یا اگر اس کا کوئی کاروبار ہے تو کاروبار میں نقصان ہونے والا ہے۔ اس کو کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، مگر وہ چیز کیا ہے اس کا فیصلہ خواب کی مکمل تفصیل کرے گی۔ خواب، مثال کے طور پر اگر مردہ خواب میں آپ سے کپڑے مانگتا ہے یا خود لے لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عزت، مقام یا ساکھ یا کوئی آزمائش آنے والی ہے، لیکن اس کا تعلق صرف دنیاوی نقصان سے نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات یہ خواب اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کام سے بچنے کی ہدایت دی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے ایسے کاموں سے بچنا ہے، یا آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ایسا ہے جسے چھوڑنا ضروری ہے۔ دوسری طرف اگر مردہ خواب میں کوئی چیز لے کر مسکرا رہا ہو یا اس کا انداز خوشگوار ہو، وہ خوش نظر آ رہا ہو، تو یہ خواب ایک نیک پیغام بھی ہو سکتا ہے، جیسے مردہ دراصل آپ کی کسی نیکی کو قبول کر رہا ہو، مثلا آپ نے اس کے لیے دعا یا صدقہ کیا ہو اور وہ اسے لینے آیا ہو۔ ایسے میں خواب میں لینا دینا ایک طرف کا قبول دعا یا قبول ثواب بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے قرآن مجید پڑھ کر اس کو ایصال کیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں مردہ کوئی خاص چیز مانگتا ہے، مثلا قرآن، پانی یا دعا۔ یہ خواب ایک براہ راست روحانی پیغام ہوتا ہے، وہ مردہ شخص کسی نیک عمل کا طلبگار ہے اور اس کے لیے آپ کو چنا گیا ہے۔ ایسے خواب نہ صرف خواب دیکھنے کے لیے سعادت مند کی علامت ہوتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے آپ کو آخرت کی نیکیوں میں حصہ ملنے کا دروازہ کھولا جا رہا ہوتا ہے۔ تاہم اگر خواب میں مردہ آپ سے کوئی چیز لے اور فوراً چلا جائے اور آپ کے دل میں بے چینی رہ جائے تو اکثر تنبیہ کی علامت ہوتا ہے، زندگی میں کوئی کمی یا غفلت موجود ہے جسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایسے خوابوں کے بعد صرف خوف یا زیادہ رجوع الہی، صدقہ دینا، دعا اور قرآن خوانی کو اپنا لیں۔ خواب آپ سے کچھ چھیننے نہیں آئے بلکہ آپ کو وہ دکھانے آئے ہیں جو آپ جاگتے میں نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ اس کے حقیقی طور پر نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ وہ خواب کی دنیا کا مردہ اصل دنیا کے زندوں کو جگانے آیا ہے۔ خواب میں مردے سے کوئی چیز لینا، خصوصاً کھانے پینے کی اشیاء لینا، ایک نہایت اہم علامت ہے جس پر اکثر لوگ غور نہیں کرتے۔ یہ صرف کوئی اتفاق خوف نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک خاص پیغام اور روحانی اشارہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص خواب دیکھتا ہے کہ مردہ شخص اسے کھانے یا پینے کی چیز پیش کر رہا ہے، اسے کچھ دے رہا ہے اور وہ شخص وہ چیز قبول بھی کرتا ہے، اس سے وہ چیز لے لیتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر بہت مثبت اور حیرت انگیز ہوتی ہے۔ تعبیر کرنے والے علماء صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایسے خواب اس بات کی
علامت ہوتے ہیں کہ کوئی خواب دیکھنے والے کو ایسی جگہ سے رزق، نعمت یا مدد ملے گی جہاں سے اس کو کسی قسم کی امید نہیں ہوگی، یعنی وہ کوئی ایسا راستہ، ایسا ذریعہ یا موقع ہوگا جو خواب دیکھنے والے کے تصور سے بھی باہر ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ راستہ کھلے گا۔ جو راستہ بھی کھلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے کھلتا ہے اور اس کی زندگی میں آسائش اور سکون لے کر آئے گا۔ اللہ پاک ہماری زندگی میں سکون عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔